قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے معاشرتی نظام کو قائم کرنے اور اس کے اصول و ضوابط کو بیان کرنے کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر ہمیں ایک معاشرے کے اصول و ضوابط تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کا بیان کیا ہے وہاں پر حقوق العباد کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے دن سب سے سخت حساب جو ہوگا وہ حقوق اللہ کا نہیں بلکہ حقوق العباد کا ہوگا۔ اللہ تو بڑی ذات ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ رب العزت کا کسی کو معاف کر دینا اللہ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی اللہ چاہے تو سب کو معاف کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن حقوق العباد کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، حقوق العباد کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، یہ ہم نے خود معافی تلافی کروانی ہے، کیونکہ جو حق اللہ نے بندوں کو دیا ہے اللہ اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو معاف کروا لیں یا اس کا نعم البدل دے دیں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، اور قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ ایک ایک ظلم کا بدلہ، ایک ایک زیادتی کا بدلہ، ایک ایک روپے کا بدلہ، وہ زیادتی آپ کی زبانی ہو، مالی ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ حقوق العباد کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق، رعایا کے، حکمران کے، بیوی کے، شوہر کے، ہمسایوں کے، یہ حقوق کا ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہے، اور اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن انسان تو انسان، حیوانوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سینگ اس کو لگا دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم اس کو اتنا مارو، اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ چونکہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے تیار نہیں کی، وہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہیں۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے
اس کو ویسے بدلہ مل جائے گا۔ تو جب اللہ ایک جانور کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے کر دیں گے تو کیا اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کی عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے، یا اگر کوئی شخص کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے کر دیں گے، لیکن وہاں پہ مال نہیں ہوگا، وہاں پہ نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ حساب برابر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث مبارکہ ہے، آپ کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بہت ہی نیک خاتون ہے، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھتی ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے تنگ ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے تنگ ہیں، سخت زبان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ پھر دوسری وہ خاتون جو صرف فرائض کا اہتمام کرتی تھی، نوافل وغیرہ نہیں پڑھتی تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن بتایا گیا کہ اس کی زبان اچھی ہے، کبھی اس کی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھا، کبھی اس کی زبان سے کسی کی عزت و آبرو پامال نہیں ہوئی، اس کی زبان سے کسی کو اذیت نہیں ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ تو صرف زبان، یعنی ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ جو کسی کی دل آزاری کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کا باعث بن سکتے ہیں، یہ الفاظ بھی انسان کو جنت میں اور جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اذیت دی ہے، غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، غلط زبان استعمال کی ہے، تو یہ الفاظ آپ کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کی ہے، نرم کلام کی ہے، اس کے ساتھ دین کی بات کی ہے، اس کو راہ راست پہ لانے کی بات کی ہے، تو وہی الفاظ جو ہیں وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا بھی باعث بن جائیں گے۔ حالانکہ زبان سے انسان کسی کو مارتا نہیں ہے، کسی کی ہڈی نہیں توڑتا ہے، کسی کو قتل نہیں کرتا ہے، صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ان تمام آداب کا، ان تمام اعلیٰ اخلاق کا اور بہترین کردار کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون آدمی ہے، غریب کون آدمی ہے؟ ہم جب دنیا میں اپنے حساب سے سوچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ من لا درہم لہ ولا دینار۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس شخص کو مفلس اور غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو اس کے پاس، غریب آدمی۔ دنیا کی غربت تو یہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا اشارہ دراصل اس حقیقی غربت کی طرف تھا، حقیقی افلاس کی طرف تھا جو دائمی اور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ دنیا میں کوئی انسان جتنا بھی غریب ہو کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتے ہیں۔ اور پھر یہ چند روزہ زندگی ہے، 60 70 80 90، بس اگر یہاں پہ ایک شخص نے تکلیفوں بھری زندگی گزار بھی لی اور اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی تو یہ ساری تکلیفیں انسان بھول جائے گا۔ ایک شخص جس نے ساری زندگی نعمتوں کے اندر، عیش و عشرت کے اندر، سہولیات کے اندر، لذتوں کے اندر گزاری ہوگی، اللہ کے سامنے جائے گا
اللہ اس سے کہیں گے کہ بتا میرے بندے تیری زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی جو ہے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ذرا اس کو جہنم کا ایک منظر دکھا کے لاؤ، اس کو جہنم کی جھلک دکھا کے لاؤ۔ جہنم کے اندر نہیں پھینکنا ہے، جہنم کی کوئی چیز نہیں پلانی ہے، جہنم کا کوئی کھانا نہیں کھلانا ہے، صرف باہر سے جھلک دکھانی ہے جہنم کی ہولناکی عذاب۔ تو فرشتے اس کو جہنم کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے۔ جب وہ واپس آئے گا اللہ پوچھیں گے بتا تیری زندگی کیسی گزری؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی دکھ تھا ہی نہیں، اور جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ یا اللہ میری زندگی کے اندر کوئی سکھ تھا ہی نہیں، ساری زندگی میری دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جہنم میں ابھی گیا نہیں ہے، جہنم کا ایک منظر دیکھنے سے دنیا کی ساری عیش و عشرت، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو بھول جائیں گی، اور وہ جو نقش اس کے دماغ اور دل کے اوپر چھاپ جائے گا جہنم کا، اس کو ساری نعمتیں اور سب کچھ بھول جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کی نعمتوں پہ نہیں، دنیا کی عیش و عشرت پہ نہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے۔ اپنے معاملات کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، ہر چیز میں ہماری ترجیح جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ یہ ایک عارضی مفلس ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا اور اللہ نے بادشاہوں کو فقیر بنا دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ یہ نشیب و فراز وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ خوشحال ہیں، کبھی آپ تنگ حال ہیں، کبھی آپ کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، کبھی آپ تنگ دستی سے مبتلا ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر تو ایسا چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے، حقیقی مفلس وہ ہے۔ اور ادھر پھر ایک حقیقی کامیاب بھی ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا، بہت ساری اس کے پاس نمازیں ہوں گی، بہت سارے اس کے پاس روزے ہوں گے، بہت سارے صدقہ و خیرات ہوں گے، بہت سارے اس نے حج اور عمرے کیے ہوں گے، الحاج، بے شمار حج کیے ہوں گے، اپنے آپ کو الحاج کہلاتا ہوگا، اللہ کے سامنے آئے گا۔ لیکن اس الحاج صاحب نے کسی مفلس غریب بیچارے کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی ہے، میرے پاس بڑے اختیارات ہیں، میں بڑا عہدے دار اور منصب والا ہوں۔ لیکن اس کو یہ یاد نہ رہا کہ کل قیامت کو مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، اب وہ سارے لوگ جتنے بھی مظلومین ہوں گے وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اب وہاں پہ گالی کے بدلے میں گالی نہیں ہے، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوست و احباب سے بھاگے گا اور ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں۔ ابھی دوسرا باقی ہے، اللہ پھر مزید اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیں گے۔ پھر تیسرا آئے گا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، جتنے اس نے ظلم کیے ہوں گے
جتنا اس نے لوگوں کو برا بھلا کہا ہوگا، جتنے لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہوگا، جتنے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی تک باقی ہوں گے، نمازیں ختم، روزے ختم، حج، عمرے، صدقات، خیرات، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی، جو لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کی برائیاں اور گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے سر پہ اللہ ڈالتے چلے جائیں۔ اس نے کمی کہاں کی؟ اس نے کوتاہی کہاں کی؟ یہ تو نمازی تھا، یہ تو روزے دار تھا، یہ تو الحاج تھا، یہ تو صدقہ خیرات کرنے والا تھا، پھر اس سے کمی کہاں ہو گئی؟ اس نے حقوق العباد کے اندر کمی کی، جو اللہ نے معاف نہیں کرنا وہ ہم نے خود اپنی تلافی کروانی ہے۔ زندگی کے اندر ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیں، اگر کوئی لین دین ہے تو یہاں پہ کر لیں، وہاں پہ مال نہیں ہوگا، وہاں پہ نیکیوں کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہی شخص نمازی، روزے دار، حج عمرے کرنے والا، اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے، حقوق العباد میں حق تلفی کی وجہ سے، اس بندے کو اوندے منہ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے حقیقی مفلس، یہ ہے غریب کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہی، ساری نیکیوں سے محروم ہو گیا، ساری نیکیاں جو ہیں ان لوگوں کو دے بیٹھا جن کے اوپر یہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتا رہا۔ اور دوسری طرف ایک کامیاب شخص بھی ہے، وہ بھی ساتھ میں بتا دوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عہدہ مل جائے یہ کامیابی ہے، بہت سارا مال و دولت مل جائے یہ کامیابی ہے، کسی خوبصورت عورت کے ساتھ شادی ہو جائے یہ کامیابی ہے۔ ہر بندے کا اپنا معیار ہے، کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی قرار دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ ہماری دنیا کی کیا کامیابیاں ہو سکتی ہیں؟ سب کچھ فانی ہے، عارضی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ اور جنت وہ عظیم شان اور وہ خوبصورت نعمتوں سے بھری، لذتوں والی ایسی عظیم جگہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے ویسا منظر دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ویسا منظر سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل و دماغ پہ ویسا منظر سوچ میں کبھی آیا ہے۔ دنیا میں آپ لوگ آج کل تو فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو بہت خوبصورت مناظر ہم کئی دفعہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے یا سیاحتی مقامات کے، ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ ہے، جھیلیں چل رہی ہیں، ان کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، پھر وہاں پہ درخت ہیں، پھل ہیں، ایسا خوبصورت منظر دنیا میں موجود ہے، بہت خوبصورت منظر موجود ہیں۔ اور پھر اللہ نے آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ سوچیں کہ یہ اتنا خوبصورت ہے، آپ سوچ لیں کہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ خوبصورت، 1000 گنا، لاکھ گنا، 1 کروڑ گنا، 1 ارب گنا۔ اللہ نے کہا تم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے اتنی شاندار جنت بنائی ہے کہ تمہارا دل اور دماغ اس طرح کی خوبصورت جگہ کے بارے میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حقیقی کامیابی وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو 1 کوڑے کے برابر، کوڑا اتنا ہوتا ہے، 1 کوڑے کے برابر مربع میں جنت مل گئی تو وہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا ساری دنیا سے، اب ہم دنیا کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کیا کچھ ہے۔ دنیا میں اس وقت کے 8 ارب انسان نہیں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، پھر اس دنیا کے سارے دولت مند لوگ، پھر اس دنیا کی ساری معدنیات، سارے خزانے، تیل، سونا، تانبا، اور پھر
جو خزانے ابھی تک نکل چکے ہیں اور جو ابھی نکلنے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں دنیا کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن کیا فرمایا کہ ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی شاندار جنت بنائی کیونکہ وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ ایک آدمی جتنا بھی بڑا امیر ہو لیکن وہ بیمار ہو تو اس کی دولت اس کے کس کام ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے چوری کا، ڈکیتی کا، بیماری کا، سب کچھ وہاں پہ اللہ نے اطمینان ہی اطمینان، لذت ہی لذت، سکون ہی سکون، ایک سے بڑھ کر ایک پھل، دودھ، شہد، شراب کی نہریں، حور عین، غلمان، بالا خانے، محلات، ایسے ایسے محلات کے ایک ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی لگی ہوئی ہے اور ایک ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی ہے، کارا اللہ نے کستوری کا لگایا ہے، فرش جو ہے وہ موتیوں کا بچھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم اللہ نے جنت عطا کرنی ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کر لینا اور اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کو پانے کے لیے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہوگا، حقوق العباد کو خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ کہیں مجھ سے حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، میں نے کسی کی زمین تو ہڑپ نہیں کی۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جو حقدار ہیں ان کو ان کے حق دے دیا کرو، ضرور ادا کر دو۔ لام تاکید کا، پھر آگے نون تاکید کا کہ تم ضرور بس ضرور جو ہے اس کو ادا کر دو۔ حقدار کا حق جو ہے حقدار تک پہنچاؤ، ورنہ یہ یاد رکھ لو کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کے گلے میں بکری ہوگی اور وہ چیخے مار مار کر کہہ رہی ہوگی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے مجھے دنیا میں چوری کیا تھا۔ کیا رہ جائے گی آپ کی عزت؟ آج اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، وہاں تو ساری کائنات کے سامنے سر عام اعلان ہو رہا ہوگا کہ دیکھو یہ ہے چور اور اس نے یہ بکری چوری کی تھی۔ اور پھر یہی نہیں، اگر کسی نے بھینس، گائے، اونٹ، بڑا جانور چوری کیا ہے تو وہ اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہوگا، اگر زیادہ جانور چوری کیے ہیں وہ اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور اگر کسی نے زمین کسی کی ناجائز قبضہ کر لیا ہے، آج ہمارے ہاں یہ بہت سلسلہ چلتا ہے، کہتے ہیں جی بیٹیوں کو وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پرائے گھر میں چلی جائیں گی۔ بھائی جب اللہ نے ان کو حق دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ان کا حق مارنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان کا حق کھانے والے؟ جس طرح بیٹے جو ہیں وہ اولاد ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی اولاد ہیں، بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بیٹے مذکر جو ہیں یہ بیٹیوں کی طرح وفادار نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بیٹے ہی ہوتے ہیں جو والدین کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گستاخیاں بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے بیٹیوں کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ بیٹیاں والدین کی وفادار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کا احساس کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو بیٹیوں کا حق کھانا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اگر کوئی باپ یہ غلط کام کر کے گیا ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر بھائی یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو وہ مجرم ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کا حق کھاتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جتنی زمین ہوگی وہاں سے لے کر نیچے تک، اب زمین کا جو بھی قطر ہے، جتنی بھی لمبائی ہے، وہ ساری کھود کے اس بندے کے سر پہ رکھ دی جائے گی۔ سارے لوگ دیکھیں گے، دیکھو یہ بکری چور ہے، یہ گائے چور ہے، یہ اونٹ چور ہے، یہ زمین کو ہڑپ کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو ان کو پہنچانے ہیں، جو ان کے حقدار ہیں، خود نہیں کھانے۔ سیدنا عمر بن عاص
رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں. چونکہ حقوق کا ایک چیپٹر لمبا ہے، اس میں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ آپ کی اپنی ذات کے آپ کے اوپر بھی حقوق ہیں، آپ کے جسم کے بھی حق ہیں آپ کے اوپر. اسلام نے تو یہاں تک ہمیں کہا ہے کہ اپنے بھی حق ادا کرو. آپ کی آنکھ کا حق ہے، آپ کے پیٹ کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق ہے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا فلا تفعل، اے عمر ایسے نہ کیا کرو. صم وافطر، کبھی روزہ رکھ لیا کرو کبھی چھوڑ دیا کرو. قم ونم، رات کو کبھی قیام کر لیا کرو کبھی سو جایا کرو. نفلی نماز تہجد. اگر آپ مسلسل روزہ رکھیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، اور کمزوری کی وجہ سے آپ کے اوپر بیماریاں حملہ آور ہوں گی. پھر آپ ہو سکتا ہے فرض نماز بھی ادا کرنے کے قابل نہ رہیں. اگر آپ راتوں کو مسلسل تہجد ساری رات تہجد پڑھتے رہیں گے تو بھی آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، آپ نماز فجر سے سو سکتے ہیں. تو اسلام نے ہر چیز کے اندر ایک اعتدال رکھا ہے، ہر چیز کو اس کا حق دیا ہے، جسم کا بھی حق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ اے عمر آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کی آنکھ کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کے پیٹ کا بھی آپ پہ حق ہے، اور آپ کی بیوی کا بھی آپ پہ حق ہے. تمام حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، کیونکہ ان حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء منہ فلیتحللہ قبل یوم لا یکون درہم ولا دینار. اگر تم نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا ہے، تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ کچھ لین دین ہے، تو اس کو اس دن کے آنے سے پہلے حل کر لو، اس کا ازالہ کر لو، اس کی ادائیگی کر دو، جس دن کوئی درہم و دینار آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے آپ وہاں پہ نیکیاں آپ کی دی جائیں گی ان لوگوں کو. تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں، چھڑوا لیں ان چیزوں سے جن چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر لدا ہوا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص پر قرض ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پوچھتے کہ کیا اس پہ قرض ہے. اگر کہا جاتا کہ ہاں اس پر قرض ہے تو آپ فرماتے کہ کیا آپ میں سے کوئی اس کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کا قرض ادا کر دے گا. اگر تو کوئی شخص ذمہ داری لے لیتا کہ جی اس کا قرض میں ادا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے تھے. اور اگر کوئی شخص ذمہ داری نہیں لیتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. یہ اس فرد کا حق ہے جس سے اس نے لیا ہوا ہے، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ اکبر. تو عزیز دوستو، آج ہم کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کا مال اتھیانا، ہم اپنے آپ کو سمجھدار اور ہوشیار سمجھتے ہیں. جی میں نے دیکھو اس کا کیسے مال میں نے اتھیا لیا، میں نے کیسے اس کو ماموں بنا دیا، میں نے کیسے اس کا مال ہڑپ کر لیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. عزیز دوستو، اس کو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کر کیا رہا ہے. اگر تو ریڑھی پہ پھل بیچ رہا ہے، ماپ تول میں کمی کر رہا ہے، یا شاپر چینج کر کے دے رہا ہے، یا دکان پہ بیٹھ کر جس چیز کا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا تھا وہ چیز نہیں آپ اس کو دے رہے، یا اور دیگر معاملات کے اندر آپ چلاکی اور ہوشیاری کر رہے ہیں، تو بے شک انسانوں کو پتہ نہ چلے، لیکن ان انسانوں کا رب اور خالق اور مالک تیرے ایک ایک عمل سے آگاہ ہے.
اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن آپ نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اللہ نے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بٹھا رکھے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اور پھر بندہ وہاں پہ کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے ہر چھوٹے عمل اور بڑے عمل کو گن رکھا ہے۔ یہ گناہ تو میں نے انتہائی خفیہ چھپ کر تہخانوں کے اندر کیا تھا، تو یہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ بھئی آپ اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی زمین سے نکل جائیں، اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے آسمان کی چھت تلے سے نکل جائیں، اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیں، پھر آپ گناہ کریں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں زمین و آسمان سے نکل نہیں سکتا، میں اللہ کے رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں اللہ کی نگرانی اور اللہ رب العزت کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، تو پھر تیرے اندر گناہ کرنے کی جرت کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، تجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تجھے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہوں میں۔ اسی لیے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خریداروں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور دھوکہ کرتا ہے، اور یہ سارے دھوکے، یہ سب فراڈ، سب خیانتیں، سب چیزیں اکٹھی ہو کر قیامت کے دن آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ کو وہاں پر دینے کے لیے نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب نیکیوں سے محروم ہو گیا اس مفلس انسان کی طرح، تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عزیز دوستو، حقوق اللہ کا بھی لحاظ رکھیں، ان کا بھی اہتمام کریں، لیکن حقوق العباد کا لحاظ اس سے زیادہ رکھیں۔ توبہ کی شرائط میں اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان جب توبہ کرے تو اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو تو اس کی حق تلفی کرے، اس کا ازالہ کرے، اس کو دور کرے۔ اگر مال ہے کسی کا تو اس کو دے، اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے اس سے معافی مانگے، کسی کی زمین قبضہ کی ہے اس کو واپس کرے، تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ توبہ کی شرائط میں سے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا، بلکہ شہید ہو گیا میدان جنگ کے اندر۔ صحابہ کرام بڑی اس کے لیے مبارکبادیں پیش کر رہے تھے کہ یہ جنتی شخص ہے، یہ جنت کا مہمان ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی بغیر اجازت کے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر اس کے اوپر آگ کی چادر بن کر لپٹی ہوئی ہے اور اس کو جلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں، یہاں سے ہر بندہ سوچے کہ میں نے کس کس کا حق دینا ہے، بہن کا ہے، بھائی کا ہے، رشتہ دار کا ہے، گاہک کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اور یہ عہد کر کے جائے کہ میں اس کو اپنی زندگی کے اندر ہی حق واپس لوٹا دوں گا، ورنہ پھر قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، اور وہ دن وہ ہے کہ جہاں پر انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، کوئی شخص کسی کو نیکیاں نہیں دے گا۔ اپنی نیکیوں کو بچائیں اور اپنے ان حقوق کو درست کریں اور ان کے ازالے کریں۔ لوگوں کے ساتھ جو بھی باہمی لین دین ہے اس کو اس دنیا کے اندر ہی نمٹا لیں، آخرت کے اوپر نہ جانے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب